اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ہے کہ جس ذات غنی نے ہمیں زندگی دی اور ہماری زندگی میں دوبارہ شعبان کی 15 تاریخ آ رہی ہے، جس میں شب برات آتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جو شعبان کا نصف ہے۔ میرے سونے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کے اندر میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شعبان سے 15 شعبان تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ پہلے 15 روزے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے رکھے، اور پھر بعد میں آگے 15 دن ریسٹ کیا، اور پھر ماہ رمضان کی تیاری شروع ہو گئی، اور پھر رمضان جب آیا تو ماہ رمضان کے پہلے دن سے روزہ شروع ہوا اور پورا مہینہ روزے رکھے۔ تو یہ میرے نبی نے شعبان میں روزے کیوں رکھے؟ پریکٹس کی، اللہ کے سامنے اللہ کی کبریائی بیان کی، اللہ کا شان بیان کیا، اللہ کی الوہیت بیان کی، تاکہ ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی مجھ سے مس نہ ہو جائے۔ وہ پہلے پریکٹس کرتے رہے، اللہ سے لو لگاتے رہے، حالانکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ یہ اس کے اندر ایک ہمارے لیے سبق ہے۔ اب ہمارے سامنے بھی آگے مہینہ رمضان کا ہے، اب یہ دیکھ لو کہ ہم نے رمضان کی کتنی تیاری کی ہے۔ ہم نے ایک روزہ رکھا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کو یاد کیا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ ہر کوئی سوشل میڈیا کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ زرداری کیا کر رہا ہے، نواز شریف کیا کر رہا ہے، اور بلاول کیا کر رہا ہے، مریم نواز کیا کر رہی ہے، عمران خان کیا کر رہا ہے، فضل الرحمان کیا کر رہا ہے۔ یہ دنیا کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، اپنے اس رب کائنات کو لوگ بھول چکے ہیں جس کے پاس ہم نے جانا ہے۔ اللہ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے زرداری کو ووٹ دیا ہے، یا آپ نے نواز شریف کو ووٹ دیا ہے، یا آپ نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے۔ یہ سوال نہیں ہوگا۔ سوال آپ سے یہ کیا جائے گا کہ تو بتا کہ تیرا رب کون ہے، تو بتا کہ تیرا دین کیا ہے، اور تو بتا کہ تیرے نبی کا نام کیا ہے۔ اب آپ یہ بتاؤ، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے رہو، اللہ سے پیار کرتے رہو، اللہ کا شان بیان کرتے رہو، اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہو، اللہ کے سامنے روتے رہو، اللہ کے سامنے جھکتے رہو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہو، تو وہاں پر تو اللہ کی محبت وہ آپ کو اس مقام پر جو قبر کا مقام ہے، وہاں پر پھر وہ آپ کو اللہ یاد آ جائے گا اور اللہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ اور اگر اس دنیا میں آپ نے اللہ کو یاد نہ کیا، فجر چلی گئی، ظہر چلی گئی، عصر چلی گئی، مغرب چلی گئی، عشاء چلی گئی، تہجد چلی گئی، قرآن گھر کے اندر روتا رہا لیکن تو نے قرآن کی پرواہ نہیں کی، تو پھر ادھر اللہ آپ کو یاد نہیں رہے گا۔
اسی طرح میرے محمد مصطفیٰ نے آپ کو طریقے بتائے کہ نہانا کس طریقے سے ہے، کھانا کس طریقے سے ہے، شادی کس طریقے سے کرنی ہے، نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، قرآن کس طریقے سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے آپ کو سارا طریقہ بتایا ہے۔ اب دیکھ لو کتنے لوگ ہیں جو اپنی مرضی کے ساتھ سوتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کہ میرے نبی کس طریقے سے سوئے تھے؟ تصور بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، ٹینشن بھی نہیں۔ یہ تو دیکھو، یہ دیکھو، یہ بھی کبھی سوچا ہے کہ میرے نبی نے شادیاں کس طریقے سے کی؟ آج شادیوں میں بھی اپنی مرضی، کھانے میں بھی اپنی مرضی، لباس پہننے میں بھی آپ کی مرضی، سونے کی بھی اپنی مرضی۔ اب دیکھ لو کیسا کلچر ہے۔ آج اپنے گھروں کے اندر اپنی بیٹیوں کی حالت دیکھو، کون سے کپڑے پہنائے ہوئے ہیں، کتنا حیا ہے، کتنی قرآن سے محبت ہے، کتنی راتیں سجدے میں جاتی ہیں، کتنی راتیں اللہ کے قرآن کو پڑھنے میں لگ جاتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے، دیکھا ہے؟ میرے بھائی، ہمارے نبی کا جو کلچر تھا، جو ہمارے نبی کی تعلیمات تھی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ قبر میں یہ سوال ہوگا کہ بتا آپ نے اپنے نبی، آپ کا نبی کون ہے؟ تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اپنے منہ سے تو نکالے گا کہ میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ یہ تو بتا۔ آپ کی کتاب قرآن، اس کو کتنا تم پیار کرتے ہو، کتنی محبت کرتے ہو، کتنا اس سے لگاؤ ہے، کتنی دفعہ قرآن کو پڑھا ہے؟ قرآن اللہ کا نور ہے جو ہم نے گھروں میں رکھا ہوا ہے۔ خدا کی قسم، ہمارے گھر کے اندر قرآن ہونے کے باوجود بھی آج تک ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا کہ قرآن کہتا کیا ہے، کوئی سمجھ نہیں۔ دیکھو، قرآن ایک اللہ کا نور ہے اور اللہ کا پیغام ہے، اور لے کر آنے والا جبرائیل ہے جو سارے نوری فرشتوں کا سردار ہے، اور جس کے پاس آیا وہ سارے نبیوں کا سردار ہے، اور جس امت کے پاس آیا وہ ساری امتوں کی سردار ہے۔ اتنی لازوال چیز ہمارے گھروں کے اندر قرآن رو رہا ہے۔ یہ دن قیامت کے آپ کے خلاف گواہی دے گا کہ اے میرے اللہ، اس نے اپنے گھر کے اندر مجھے رکھا ہوا تھا، مجھ پر دھوڑ پڑتی رہی، مٹی پڑتی رہی، لیکن اس نے مجھے صاف تک نہ کیا، اس نے مجھے نہ پڑھا، اس نے مجھے نہ سمجھا، اس نے مجھ سے محبت ہی نہ کی، بس گھر کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، قرآن کو کبھی سوچا ہے، سمجھا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صرف اتنا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم۔ کبھی قرآن صرف پڑھنے کی حد تک ہے آپ کو شوق، سمجھنے کی حد تک نہیں۔ اسی لیے تو یہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں، آپ میری بات کو سن رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے۔ اگر میں بات کہوں، بولوں، اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی تو آپ مجھے بند کر دیں گے، میری ویڈیوز کو بند کر دیں گے، آگے چلے جاؤں گے۔ اسی طریقے سے اب فیس بک چلاتے ہو، یوٹیوب چلاتے ہو، کوئی بھی ہے تو کیا ہوتا ہے، جس کی سمجھ آتی ہے اس کے اوپر رک جاتا ہے انسان۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کی جب سمجھ آئے گی تو قرآن پر رکو گے، پھر مزہ آئے گا زندگی گزارنے کا، پھر راتیں حسین ہو جائیں گی، اور دنیا یہ ایک عجیب سی لگنے لگ جائے گی۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ میں مہمان ہوں، میں نے اس دنیا میں نہیں رہنا، میں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ، اس سے آگے رمضان کا مہینہ ہے، کتنی زندگی گزر گئی ہے۔ میری عمر 50 سال ہو چکی ہے، میری عمر 50 سال کے اندر مجھے پتا ہے
کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کتنا قرآن کو پڑھا ہے، میں نے کتنا قرآن کو سمجھا ہے، میں نے کتنا قرآن سے پیار کیا ہے۔ مجھے پتا ہے، مجھے اگر مجھے پتا ہے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ تو نے کتنا قرآن سے پیار کیا۔ اگر پیار حق اور سچ کا کیا ہوگا تو یہ خدا کی قسم دن قیامت کے شفا کرے گا، شفا کی سفارش کرے گا، اللہ سے کہے گا اللہ اس نے مجھ سے پیار کیا ہے، اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اس نے مجھ سے پیار کیا ہے اور اس نے مجھے سمجھا ہے، اس کو بخش دے میرے اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن، اس نور کی وجہ سے آپ کو میرا رب بخش دے گا۔ اور یہ قرآن رمضان کے اندر نازل ہوا، قرآن رمضان کا اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اور یہ شعبان اس کی تیاری کا مہینہ ہے۔ تو ناظرین، یہ آدھا جو نصف ہے شعبان کا، قرآن کے اندر ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو اتنا عطا کیا کہ راضی۔ تو یہ آیت، اس کے اندر بڑا راز ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ آج شب برات سے پہلے یہ جو 15 شعبان کی رات آ رہی ہے، اس سے پہلے یا اس رات کو آپ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ ایک دفعہ سب مل کر پڑھتے ہیں، پھر وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ، ہمارا درود پڑھنا اور میرے بھائیوں کا، میری بہنوں کا، میری بیٹیوں کا، میرے بزرگوں کا سننا آج اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمارے دل کی حسرتوں کو پورا کر دے، ہمارے گھر سے بیماریوں کو بھگا دے، ہمارے گھروں کے اندر بیماریوں کو شفا میں بدل دے میرے اللہ۔ اے میرے سونے اللہ، ہمارے گھروں کے اندر جو بے چینیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، میرے اللہ اپنی رحمت کے صدقے، اپنی طاقت کے صدقے، اپنی الوہیت کے صدقے، اپنی کبریائی کے صدقے، میرے اللہ ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر اور گھروں کے اندر امن اور سکون پیدا کر دے۔ اے میرے سونے اللہ، اے میرے سونے اللہ، ہماری اولادوں کو ہمارا تابعدار بنا دے۔ اے میرے اللہ، ہمیں اپنے والدین کو خوش کرنے والا بنا دے۔ اے میرے اللہ، ہم اپنے والدین کے فرمانبردار بن جائیں۔ اے میرے اللہ، تو طاقت دے، تو ہماری مدد فرما۔ ہم بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں۔ اے میرے اللہ، ہمارے دل کی گرہ کھول دے تاکہ ہم اللہ کے قرآن کو سمجھ سکیں، محمد مصطفیٰ کے فرمان کو سمجھ سکیں۔ وہ دعا ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے اللہ،
ہمارے دل کی گرہ کو کھول دے۔ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ قرآن کیا ہے، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ محمد جوان، محمد مصطفیٰ جوان یہ کیا ہے، میرا اللہ کیا ہے۔ اگر ہمیں سمجھ آ جاتی تو آج ہم جھوٹ نہ بولتے، ہم زنا نہ کرتے، ہم نمازوں کو نہ چھوڑتے، ہم قرآن کو نہ چھوڑتے، ہم والدین سے محبت کرتے، ہم بڑوں کا ادب کرتے، بچوں سے پیار کرتے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور قبر کے اندر جانا ہے۔ تو ناظرین، اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے دل کی گرہ کھول دے۔ شب برات آ رہی ہے، وظیفہ بتا رہا ہوں، 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لو جو میں نے پہلے پڑھا ہے، اور اس کے بعد آپ نے والا سوف یعطیک ربک فترضی، قرآن کے اندر چھوٹی سی آیت ہے، اس کی ایک تسبیح پڑھ لو 100 دانوں والی۔ فرض نماز کے بعد کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، کسی وقت بھی۔ اور اس کے بعد میرے اللہ کے سامنے 3 مرتبہ آخر میں درود پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا ہے، رو کر، گڑ گڑا کر، پھر ایسے مانگو جیسے ایک فقیر مانگتا ہے، ایسے مانگو جیسے جب ایک بچہ یتیم ہو جاتا ہے اور ہوتا باشعور ہے، تو جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں یتیم ہو چکا ہوں، میں مسکین ہو چکا ہوں، تو اس کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، وہ تڑپ صرف وہی انسان جانتا ہے جو یتیم ہو جاتا ہے، وہ تڑپ وہی انسان جانتا ہے جو مسکین ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اپنے اللہ کے سامنے دل کے ساتھ، درد دل کے ساتھ اللہ سے مانگو، اور اپنے گھروں کے لیے، رزق کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، رشتوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ مقدس گھڑیاں اللہ سے مانگنے کی ہے، یہ مقدس گھڑیاں اللہ کے سامنے جھکنے کی ہے، رونے کی ہے۔ تو ناظرین، اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگو، یہ مانگنے کے دن ہیں، چند دن باقی رہ چکے ہیں۔ 15 شعبان سے پہلے یا اس رات کو جو انسان مجھے سن رہا ہے وہ خود عمل کرے، جو نہیں سن رہا ان کو بتاؤ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔